بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا سناٹا گہرا ہو رہا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے پر مسلسل بوندیں ٹکرا رہی تھی۔ ہوا کی سنسناتی آواز جیسے کسی کی سرگوشیاں بن چکی تھی۔ زویا بستر پر لیٹی تھی مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ آج پھر وہی احساس ہو رہا تھا، کسی کی موجودگی کا احساس۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ زویا نے ایسا محسوس کیا ہو۔ بچپن سے ہی اسے یہ عجیب احساس ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی اکیلی نہیں ہے۔ کبھی کمرے میں، کبھی سیڑھیوں کے قریب، کبھی آئینے کے سامنے وہ محسوس کرتی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی جو بس اتنا قریب ہے کہ اس کا لمس محسوس ہو سکتا ہے مگر پھر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ مگر آج رات کچھ مختلف تھا۔ کھڑکیوں کے پردے بغیر کسی ہوا کے ہل رہے تھے، لیمپ کی روشنی مدھم ہو رہی تھی اور ہر شے جیسے کسی اندیکھے سائے کی گرفت میں آ رہی تھی۔ زویا نے لحاف کو سختی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر زویا، یہ آواز وہ کسی اور دنیا کی آواز تھی۔ زویا ایک جھٹکے سے بستر پر سیدھی ہو گئی۔ کمرے میں مکمل سناٹا تھا مگر زویا، آواز دوبارہ آئی جیسے کوئی سرگوشی میں اس کا نام لے رہا ہو۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ارد گرد نظر دوڑائی مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ کون ہے؟ زویا کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ اس کا وہم تھا یا حقیقت میں کچھ تھا؟ تبھی اچانک آئینے میں کچھ حرکت ہوئی۔ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہاں کسی کا عکس نظر آیا تھا۔ وہ لڑکا جو کبھی یہاں نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ زویا کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ آئینے میں جھانکنے لگی اور اس کا سانس رکنے لگا۔ وہاں ایک پراسرار چہرہ تھا۔ وہ انسان لگتا تھا مگر اس میں کچھ غیر انسانی کشش تھی۔ وہ گہری سیاہ آنکھیں، وہ زخموں سے پاک بے حد پرکشش چہرہ اور وہ عجیب سا اطمینان جو اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ زویا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ صرف آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ زویا نے سرگوشی کی۔ وہ لڑکا مسکرا دیا۔ میں وہ ہوں جس نے ہمیشہ تمہیں دیکھا ہے زویا۔ زویا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم کون ہو؟ میں زیران ہوں۔ زیران؟ زویا نے دہرایا جیسے وہ نام کبھی سنا ہو۔ ہاں، میں ہمیشہ تمہارے قریب تھا، تمہاری حفاظت کے لیے۔ تمہیں شاید محسوس نہ ہوا ہو مگر تمہاری ہر سانس، ہر لمحے میں موجود رہا ہوں۔ زویا کی آنکھیں حیرت اور خوف میں ڈوبی تھی۔ لیکن تم ہو کون؟ زہران نے دھیرے سے کہا۔ میں جن زادہ ہوں زویا، تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ زویا نے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر بستر کے کنارے سے جا ٹکرائی۔ جن زادہ؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس کی آواز کپ کپ آئی۔ زہران دھیرے سے مسکرایا۔ تم جانتی ہو کہ یہ ممکن ہے زویا؟ تم ہمیشہ مجھے محسوس کرتی آئی ہو۔ بچپن میں جب تم تاریکی میں بیٹھتی تھی اور تمہیں لگتا کہ کوئی تمہیں گھور رہا ہے، وہ میں تھا۔ جب تم سیڑھیوں پر گرنے والی تھی اور تمہیں لگا کہ کسی نے تمہیں تھاما، وہ میں تھا۔ زویا کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ سب تو واقعی ہوا تھا مگر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ یہ جھوٹ ہے۔ زویا نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی مگر زیران نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زویا، یہ سچ ہے اور تم سچ کو قبول کرو گی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ زیران کی آنکھوں میں پراسرار چمک ابھری۔ تم، یہ محبت نہیں، قید ہے۔ زویا نے جلدی سے لحاف کو اپنے گرد لپیٹا۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت قید نہیں کرتی۔ زیران کی مسکراہٹ ہلکی ہو گئی۔ یہ قید نہیں زویا، یہ ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، حفاظت کروں گا، میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ محبت نہیں، زبردستی ہے۔ زیران کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ کی جھلک آئی مگر سنجیدہ ہو گیا۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں مگر یاد رکھنا۔ زویا نے سانس روکے اسے دیکھا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو بس ایک بار پکارنا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ یہ سب حقیقت تھا یا خواب؟ زویا ہانپتے ہوئے بستر پر بیٹھی۔ کمرہ خاموش ہو چکا تھا۔ لائٹ اپنی جگہ پر تھی، آئینہ ساکت تھا اور ہوا بھی معمول کے مطابق۔ کیا یہ خواب تھا یا حقیقت؟ زویا نے ہتھیلی دیکھی، وہاں کچھ لکھا ہوا تھا۔
جیسے کسی نے انگلی سے کچھ تحریر کیا ہو. بس ایک بار پکارنا. اس کا دل دھڑکنے لگا. یہ حقیقت تھی. میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا زویا، بس میرے قریب رہو. رات کا اندھیرا اور زیادہ گہرا ہو چکا تھا. باہر بارش رک چکی تھی لیکن ہوا میں نمی تھی. زویا کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے. میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا زویا. یہ الفاظ، یہ سرگوشی، یہ سرد ہوا، سب کچھ اسے یاد دلا رہا تھا کہ وہ ابھی بھی یہاں تھا. زیران. زویا. یہ آواز بہت قریب سے آئی. زویا نے خوف زدہ ہو کر گردن گھمائی مگر کمرہ خالی تھا. لیکن وہ یہاں تھا. وہ ہمیشہ یہی ہوتا. تم مجھ سے کیوں چھپ رہے ہو؟ زویا نے ہلکی آواز میں کہا. اچانک آئینے میں دھندلا سایہ ابھرا اور پھر وہ سامنے تھا. گہری سرخ آنکھیں، بے حد پرکشش چہرہ اور ایک مسکراہٹ جو کسی بھی انسان کو سحر میں جکڑ سکتی تھی. میں تم سے نہیں چھپ رہا زویا، تم خود مجھ سے دور بھاگ رہی ہو. تمہارے قریب آنا خطرناک ہو سکتا ہے، زویا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا. زیران مسکرایا. کیا میں نے کبھی تمہیں نقصان پہنچایا؟ زویا خاموش رہی. نہیں زویا، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. میری محبت کبھی تکلیف نہیں دے گی، بس تمہیں ہمیشہ قریب رکھنا چاہتا ہوں. زویا نے نفی میں سر ہلایا. یہ محبت نہیں، زبردستی ہے. زیران کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے اداسی ابھری مگر جلد غائب ہو گئی. زویا، تم جانتی ہو کہ یہ سچ نہیں. تمہیں بھی میری موجودگی کا احساس ہوتا ہے. تم بھی جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا، زویا چیخی. تم جن زاد ہو، میں انسان، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے. زیران مسکرا دیا. محبت کے لیے جنس اور دنیا کی قید نہیں ہوتی زویا. میں تمہیں چاہتا ہوں اور ہمیشہ چاہوں گا. مگر میں نہیں چاہتی، زویا نے سخت لہجے میں کہا. یہ جھوٹ تھا. وہ خود جانتی تھی کہ یہ جھوٹ تھا. چھوڑ دو مجھے زہران. زہران نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا جیسے وہ زویا کو چھونا چاہتا ہو، مگر فوراً رک گیا. اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو تو میں چلا جاؤں گا زویا، مگر ایک بار سوچ لو. کیا تم واقعی مجھے کھونا چاہتی ہو؟ زویا نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہ آنکھیں سرخ تھی مگر ان میں محبت کی روشنی تھی. زویا نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں کہا. ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے. زہران کے چہرے کی مسکراہٹ مان پڑ گئی. تم یہ کہنا چاہتی ہو یا واقعی یہ تمہارا دل چاہتا ہے؟ میں. زویا کی آواز لڑکھڑائی. بولو زویا، کیا واقعی مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ زویا نے خود کو مضبوط کیا. ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا. ہوا تھم گئی، روشنی دھندلا گئی، ہر چیز جیسے ٹھہر گئی ہو. زہران نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کی. ٹھیک ہے زویا. زویا کا دل ایک لمحے کو کانپا. کیا یہ واقعی ہو رہا تھا؟ میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا. زہران نے آنکھیں کھولی اور اس کے الفاظ کمرے میں کھونجے. اگر کبھی ضرورت پڑے بس ایک بار پکارنا، میں فوراً آ جاؤں گا. اچانک روشنی تیز ہوئی اور چمکے کے ساتھ زہران غائب ہو چکا تھا. یہ خواب تھا یا حقیقت؟ زویا بستر پر بیٹھی رہی. دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی، سانسیں بے قابو ہو رہی تھی. یہ سب کیا تھا؟ حقیقت یا خواب؟ زویا نے جلدی سے ہتھیلی دیکھی. وہ صاف تھی، کچھ بھی نہیں بدلا تھا، مگر کمرے میں اب بھی وہی پراسرار خوشبو تھی، وہی راکھ کی ہلکی مہک جو ہمیشہ زہران کی موجودگی میں محسوس ہوتی. زویا نے جلدی سے آئینہ دیکھا. وہاں سایہ کوئی نہیں تھا. وہ چلا گیا تھا ہمیشہ کے لیے. کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا؟ زویا نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ ٹھیک تھا، یہی صحیح تھا، یہی ہونا چاہیے. مگر دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہوا. کیا واقعی وہ اسے دوبارہ نہیں دیکھے گی؟ کیا واقعی وہ جا چکا تھا؟ اگر ضرورت پڑے تو بس ایک بار پکارنا. زویا کے کانوں میں الفاظ گونجے. کیا وہ اسے کبھی پکارے گی؟ اگر کبھی ضرورت پڑے تو بس ایک بار پکارنا. یہ الفاظ زویا کے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے. رات کے سناٹے میں جب ساری دنیا خاموش تھی، وہ ایک ہی جملے کو دہرا رہی تھی. کیا یہ واقعی ختم ہو گیا؟ کیا زہران چلا گیا؟ زویا نے بستر پر کروٹ لی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. کیا اس نے صحیح فیصلہ کیا یا اس نے سب سے بڑی غلطی کی؟ میں ایک عام زندگی گزارنا چاہتی ہوں. کچھ دن پہلے جب زویا نے زہران کو آخری بار دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، دکھ اور غصہ ایک ساتھ. زہران، مجھے جانے دو.
زویا کی آواز کانپی مگر وہ اپنے الفاظ پر قائم رہی۔ میں انسان ہوں، عام لوگوں کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زہران نے ایک پل کے لیے زویا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ کیا یہ تمہارے دل کی آواز ہے؟ زویا نے لب کاٹے۔ ہاں، اس نے مشکل سے جواب دیا۔ زہران نے گہری سانس لی اور لمحے کو آنکھیں بند کر لیں۔ اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو میں مجبور نہیں کروں گا۔ زویا نے حیرت سے دیکھا۔ یہ سب اتنی آسانی سے ختم ہو سکتا تھا؟ وہ واقعی چلا جائے گا؟ زہران نے ایک آخری نظر زویا پر ڈالی، پھر آہستہ سے سرگوشی کی۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو بس ایک بار پکارنا۔ اور پھر وہ دھند میں تحلیل ہوا۔ زویا نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر وہ جا چکا تھا۔ کیا میں خوش ہوں؟ زویا نے خود کو نارمل زندگی میں لانے کی کوشش کی۔ وہ لوگوں میں گل مل گئی، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے لگی اور اپنے شوہر کاشف کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر کچھ تو غلط تھا۔ ہر رات وہ اکیلی ہوتی، اسے لگتا جیسے کوئی موجود ہے، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ ہر بار جب ہوا کے جھونکے اسے چھوتے، اسے لگتا جیسے زہران کی آہٹ ہو، مگر وہ جا چکا تھا۔ کیا واقعی تم خوش نہیں ہو زویا؟ زویا، کہاں گم ہو؟ کاشف کی آواز نے اسے چونکایا۔ تو کچھ نہیں، بس یوں ہی، زویا نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ تم بہت عجیب ہو گئی ہو، کاشف نے سنجیدگی سے کہا۔ کبھی ہنستی ہو، کبھی خاموش ہو جاتی ہو، کچھ کہو، کیا پریشانی ہے؟ زویا نے نظریں جھکائیں۔ کچھ نہیں، بس زندگی کی مصروفیت۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو رات کا کھانا لگاؤ، بھوک لگی ہے۔ زویا نے سر ہلایا، مگر اس کے دل میں عجیب گھٹن تھی۔ یہی زندگی تھی جو وہ چاہتے تھے، تو پھر دل کیوں مطمئن نہیں تھا؟ ایک سایہ ہر جگہ تھا۔ زویا نے محسوس کیا کہ وہ تنہا نہیں۔ کبھی آئینے میں دھندلے عکس کا سایہ، کبھی دروازہ ہلکی حرکت کرتا، کبھی ہوا میں مدھم سرگوشی۔ یہ میرا وہم ہے، زویا نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ چلا گیا ہے، میں نے اسے خود جانے کو کہا تھا۔ مگر ایک رات جب زویا بستر پر لیٹی تھی، اچانک دستک ہوئی۔ دھک دھک دھک، زویا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کاشف، اس نے آہستہ سے پکارا مگر جواب نہیں آیا۔ دستک پھر ہوئی۔ کون ہے؟ خاموشی۔ زویا نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی نہیں تھا، مگر فرش پر ایک سرخ گلاب پڑا تھا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا۔ ایک پرانی خوشبو اس کی سانسوں میں گھلی، زہران کی خوشبو۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ممکن نہیں، زویا نے خود سے کہا۔ وہ واپس نہیں آیا، آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے دھتکارا تھا، مگر اس کے اندر کہیں ایک امید جاگ گئی۔ کیا وہ اب بھی میرا انتظار کر رہا ہے؟ میں نے تمہیں بلایا نہیں تھا۔ اچانک ہوا میں سرگوشی ابھری۔ میں نے کہا تھا نا، بس ایک بار پکارنا۔ زویا کے جسم میں سرد لہر دوڑی۔ دروازے کے قریب کھڑی اندھیرے میں جھانک رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، مگر وہ موجودگی محسوس کر سکتی تھی۔ زہران، یہ سب کیا ہے؟ تم کیوں آئے ہو؟ تم نے مجھے بلایا تھا زویا۔ نہیں، میں نے تمہیں نہیں بلایا، زویا نے تیزی سے جواب دیا۔ لیکن تمہارے دل نے مجھے پکارا۔ زویا نے سانس روکی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے زویا۔ اچانک وہ سامنے آیا، وہی چہرہ، مسکراہٹ، وہی گہری آنکھیں جو سیدھا زویا کی روح میں جھانک رہی تھی۔ تم خوش نہیں ہو زویا؟ زویا کی زبان رکی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے الگ ہونے کا افسوس ہے۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سچ نہیں۔ کیا واقعی؟ زہران نے دھیرے سے کہا۔ کیا واقعی میری یاد نہیں آئی؟ زویا خاموش رہی۔ کیا وہ سچ میں جھوٹ بول رہی تھی؟ یہ محبت ہے یا سزا؟ زویا، اچانک کاشف کی آواز سنائی دی۔ زویا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کاشف دروازے پر کھڑا حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زویا نے پلٹ کر دیکھا۔ زہران جا چکا تھا۔ ایک بار پھر کاشف سے شادی زویا کے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا۔ کاشف نرم لہجے میں بات کرتا، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتا، اسے دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہونے کا احساس دلاتا۔ زویا، میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ زویا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہی زندگی ہے، یہی خوشی ہے، لیکن یہ خوشی قائم نہیں رہ سکی۔ محبت کے پیچھے چھپا سچ بے نقاب ہونے لگا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ کاشف کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ زویا، تم نے کھانے میں نمک ڈال دیا ہے زیادہ۔ تمہیں وقت پر دروازہ کھولنا چاہیے تھا۔ یہ کپڑے کس نے استری کیے؟ تمہیں کچھ سلیقہ نہیں۔ پہلے یہ عام شکایتیں لگی، مگر پھر الفاظ زخم بننے لگے۔ کیا عقل سے پیدل ہو، ہر کام غلط کرتی ہو؟
میری عزت کا خیال رکھو, ہر وقت اپنی دنیا میں مت رہو, دوسروں کے سامنے زبان کھولنے کی اجازت نہیں, سمجھی؟ زویا کو لگا شاید وقت ہی تھا, کاشف غصے میں بول رہا ہے. وہ ایسا نہیں, یہ بس غلط فہمی ہے. لیکن یہ غلط فہمی نہیں تھی, یہ زویا کی زندگی بن چکی. شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے. زویا نے ہر ممکن کوشش کی کہ اچھی بیوی بنے, مگر ایک دن سب بدل گیا. زویا, تم نے میرا فون چیک کیا؟ نہیں, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, زویا نے حیرت سے کہا. جھوٹ مت بولو. تھپڑ, پہلا تھپڑ. زویا ساکت رہ گئی. یہ کیا کیا تم نے؟ کاشف نے اسے گھور کر دیکھا. تمہاری غلطی ہے, مجھے مجبور نہ کیا کرو. زویا کی آنکھوں میں آنسو آئے, مگر اس نے خود کو تسلی دی. یہ بس ایک واقعہ تھا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. مگر ایسا بار بار ہونے لگا. زویا, تم اپنی ماں سے زیادہ بات کیوں کرتی ہو؟ زویا, تم نے فون پر کس سے بات کی تھی؟ زویا, تمہیں کس نے میسج بھیجا؟ کاشف کا رویہ بدل چکا تھا, شک کرنے لگا. زویا کو ہر بات پر جواب دینا پڑتا, ہر چیز کا حساب دینا پڑتا. اگر جواب پسند نہیں آتا تو سزا یقینی تھی. کاشف نے زویا کو دوستوں سے ملنے سے روکا. تمہیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں, میں تمہارے لیے کافی ہوں. گھر قید خانہ بن چکا تھا, زندگی جہنم, بچاؤ کی آخری امید. زویا کو یاد آیا وہ لمحہ جب اس نے زہران کو خود سے دور جانے کا کہا. میں عام زندگی جینا چاہتی ہوں, مجھے انسانوں میں رہنا ہے. مگر یہ کیسی عام زندگی تھی, کیسی رہائی؟ کیا میں نے غلط کیا؟ زویا نے خود سے سوال کیا, مگر جواب میں سناٹا تھا. جب تک میں زندہ ہوں تم میری ہو. کاشف کا غصہ وقت کے ساتھ بڑھتا گیا. کیا تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو؟ نہیں, میں تو بس. تھپ, ایک اور تھپڑ, ایک اور زخم. تم میری بیوی ہو, میری ہو, جب تک زندہ ہوں کہیں نہیں جا سکتی. زویا زمین پر گری اور بازو پر ابھرتا نیل دیکھا. یہ زندگی تھی یا سزائے موت؟ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا؟ رات کے اندھیرے میں کاشف سو چکا تو زویا کمرے میں اکیلی تھی. کیا واقعی کوئی مجھے بچا سکتا ہے؟ میں جا سکتی ہوں یا ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی ہوں؟ کمرے میں خاموشی تھی سوائے ایک سرگوشی کے. اگر ضرورت پڑے تو بس ایک بار پکارنا. زویا کا سانس رکا. کیا وہ واقعی واپس آئے گا؟ کیا اسے پکار سکتی ہوں؟ زویا نے ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کی. نہیں, میں ایسا نہیں کر سکتی. یہ میری جنگ ہے, مگر کب تک؟ بچنے کا ایک ہی راستہ. اگلے دن زویا نے ہمت کی. کاشف, میں ماں سے ملنے جانا چاہتی ہوں. کس لیے؟ بس دل چاہ رہا ہے. کاشف نے شک بھری نظر سے زویا کو دیکھا. نہیں, تم نہیں جا رہی. زویا کا دل بیٹھ گیا. کیا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا؟ آخری امید. اگلی رات جب کاشف سو چکا, زویا نے اپنے زخموں پر ہاتھ رکھا. اسے بچنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا, کسی کو پکارنا ہوگا, مگر کس کو؟ پھر اسے وہ الفاظ یاد آئے. اگر ضرورت پڑے تو ایک بار پکارنا. زویا کی سانس تیز ہوئی. کیا وہ واقعی آ جائے گا؟ کیا میں اسے دوبارہ بلاؤں یا ہمیشہ کے لیے اس قید میں رہوں؟ زویا نے ہونٹ کاٹ کر سوچا. کئی دن سے سوچ رہی تھی کیا اسے زہران کو پکارنا چاہیے یا یہ صرف ایک کمزور لمحہ ہوگا. کیا وہ دوبارہ اندھیری دنیا میں قدم رکھ سکتی ہے جہاں محبت اور دیوانگی میں فرق نہیں تھا؟ مگر ایک بات وہ جان چکی تھی, یہ زندگی اس کے لیے نہیں تھی. کیا میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی ہوں؟ کاشف کا رویہ بدتر ہوتا جا رہا تھا. پہلے یہ صرف لہجے کی شکایتیں تھیں, پھر چیخو پکار, اور اب زخموں میں بدل چکا تھا. پہلے وہ چیخنے پر روک لیتا, پھر تھپڑ, اب مار پیٹ معمول بن چکی. تم میری بات کیوں نہیں سنتی؟ ہمت کیسے مجھ سے سوال کرنے کی؟ تمہاری آنکھوں میں بے باکی کہاں سے آئی؟ زویا کا دل ان الفاظ سے سن ہو چکا تھا. یہی زندگی اس کا مقدر تھے, یا شاید نہیں. ایک سرگوشی فضا میں گونج اٹھی. رات گہری ہو چکی تھی. کاشف کمرے میں سو رہا تھا اور زویا تنہا تھی. لیکن کیا وہ واقعی اکیلی تھی؟ کیا وہ کہیں کسی اور جگہ اس کی موجودگی محسوس کر رہی تھی؟ زویا نے زخموں پر ہاتھ رکھا. یہ درد, تکلیف, کیا اس کا کوئی اختتام تھا؟ اور پھر بے بسی. بہت دھیرے سے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی. زہران. ایک ہلکی آواز جیسے ہوا میں تحلیل ہوئی ہو. زہران, اگر تم سن سکتے ہو تو مجھے بچا لو. تم نے کہا تھا بس ایک بار پکارنا. ہوا تیز ہو گئی, کھڑکیاں ہلنے لگی, دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا. کمرے میں عجیب ٹھنڈک پھیلی. زویا کا دل دھڑکا. یہ کیا ہو رہا تھا؟ اچانک ہوا میں سرگوشی گونجی. تم نے مجھے پکارا ہے زویا؟ زویا نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا, مگر کچھ نظر نہ آیا. نہیں, میں نے بس یوں ہی. اچانک آئینے میں دھند ابھری. پھر وہ وہاں تھا, زہران. گہری سرخ آنکھیں, چمکدار چہرہ, وہی مسکراہٹ جو ہمیشہ زویا کو گرفت میں لیتی تھی. میں نے کہا تھا زویا,
بس ایک بار پکارنا۔ زویا کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زہران ایک قدم آگے بڑھا۔ یہ سب ممکن ہے زویا، تم نے پکارا اور میں آ گیا۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے غلطی کی، مجھے تمہیں نہیں بلانا چاہیے تھا۔ زہران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لیکن تم نے بلایا زویا۔ زویا پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ غلط ہے، میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ مگر تم نے مجھے پکارا تو میں آ چکا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کہا تھا بس ایک بار پکارنا، بس ایک بار پکارنا۔ زویا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زہران ایک قدم آگے بڑھا۔ یہ ممکن ہے زویا، تم نے پکارا اور میں آ گیا۔ زویا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے تمہیں نہیں بلانا چاہیے تھا۔ زہران کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لیکن تم نے بلایا زویا۔ زویا پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ غلط ہے، میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ مگر تم نے مجھے پکارا اور اب میں آ چکا ہوں واپس، ہمیشہ کے لیے۔ تم نے مجھے پکارا تھا زویا، اور اب میں نہیں جا سکتا۔ زویا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ کمرے میں موت کا سناٹا چھایا تھا۔ کاشف بے ہوش پڑا تھا۔ زہران سامنے کھڑا تھا، اس کی سرخ آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی دنیا میں واپس آ چکا ہو، جیسے زویا کو دوبارہ حاصل کر چکا ہو۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ زویا نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ کیا اس کی ایک پکار نے اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا؟ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں زویا۔ زہران نے قدم آگے بڑھایا مگر زویا فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ مت آؤ میرے قریب۔ زہران ٹھہر گیا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ زویا، میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں نے تمہاری حفاظت کی، اب بھی کروں گا۔ مگر میں نے تمہیں نہیں پکارا۔ زویا کی آواز لرز رہی تھی۔ تمہاری زبان نے نہیں مگر دل نے مجھے بلایا تھا زویا۔ زویا خاموش ہوئی۔ یہ سچ تھا۔ کیا واقعی وہ زہران کو دل میں محسوس کر رہی تھی؟ کاشف کو چھوڑ دو۔ زویا نے ایک نظر کاشف پر ڈالی۔ وہ بے ہوش تھا، اس کا جسم سن تھا، جیسے کسی نے اس کی جان نچوڑی ہو۔ زہران، اسے چھوڑ دو۔ میں نے اسے نقصان نہیں پہنچایا زویا، میں نے اسے صرف وہ درد محسوس کروایا جو اس نے تمہیں دیا، مگر میں نہیں چاہتی کہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ زہران نے گہری سانس لی، جیسے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تم اب بھی اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو جس نے تمہیں قید کر رکھا تھا۔ زویا نے نظریں جھکائیں۔ میں کسی کی موت کا سبب نہیں بننا چاہتی۔ زہران کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے اداسی ابھری، مگر وہ جلدی غائب ہو گئی۔ ٹھیک ہے زویا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں تو میں چھوڑ دوں گا، مگر اس کی سزا طے پا چکی۔ زویا نے جلدی سے کاشف کے پاس جا کر اسے ہلایا۔ کاشف، کاشف ہوش میں آؤ۔ کوئی جواب نہیں۔ زویا کا دل ڈوبا۔ یہ میری غلطی ہے، میرے ساتھ چلو گی زویا؟ اب تم میرے ساتھ چلو گی زویا؟ زہران کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا، جیسے سب پہلے طے ہو چکا۔ زویا کی آنکھیں پھیلیں۔ کیا؟ نہیں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ زہران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ زویا، اب تم میری ہو، تم نے پکارا اور میں آیا، اب اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زویا کے جسم میں جھرجھری دوڑی۔ یہ غلط ہے زہران، یہ محبت ہے زویا، محبت قید نہیں ہوتی۔ زہران نے آہستہ سے سر جھکایا، جیسے وہ زویا کی بات پر غور کر رہا ہو۔ محبت قید نہیں ہوتی زویا، مگر تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ زویا نے مٹھیاں بھینجی۔ یہ سب میری غلطی ہے، تمہیں نہیں پکارنا چاہیے تھا۔ زہران نے قدم آگے بڑھایا اور نرمی سے کہا، مگر تم نے پکارا تھا زویا، اور تم جانتی ہو کہ میں ہمیشہ کے لیے آ چکا ہوں، یہ ختم ہونا چاہیے سب۔ زویا کا ذہن بھٹکنے لگا۔ مجھے آزاد کر دو زہران، زویا نے التجا کی۔ یہ ممکن نہیں زویا، اب میری ہو تم، میں کسی کی نہیں۔ ہوا تیز ہونے لگی، کھڑکیوں کے پردے ہلنے لگے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زہران، میں نے تمہیں محبت کی وجہ سے پکارا تھا، نہ کہ قید میں رہنے کے لیے۔ زہران کی آنکھیں ایک پل کو چمکی، جیسے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو زویا؟ میں چاہتی ہوں کہ مجھے جانے دو۔ زہران خاموش ہو گیا۔ کمرے میں ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ آزادی یا محبت؟ اگر جانے دو تو کیا بھول جاؤ گی؟ زویا کی آنکھیں نم ہوئی۔ محبت کبھی بھول ہی نہیں جاتی زہران۔ زہران نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اگر تمہیں جانے دوں تو کیا تم کبھی واپس نہیں آؤ گی؟ زویا نے لمبی سانس لی۔ قسمت میں ہوا تو شاید، لیکن ابھی جانے دو۔ زہران کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ تم نے مجھے پکارا تھا زویا، میں ہمیشہ کے لیے آیا تھا،
مگر محبت کی سب سے بڑی آزمائش قربانی ہوتی ہے زہران۔ زہران نے آنکھیں بند کی۔ میں تمہیں جانے دیتا ہوں زویا، مگر یاد رکھنا ضرورت پڑی تو بس ایک بار پکارنا۔ زویا نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ الوداع زہران۔ اچانک کمرے میں روشنی چمکی، زہران کی موجودگی دھند بننے لگی اور پھر وہ غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب حقیقت تھا؟ زویا نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ خاموش تھا، کوئی زہران نہیں تھا، ہوا پرسکون تھی، سب ختم ہو چکا۔ زویا نے بے اختیار ہتھیلی دیکھی، وہاں کچھ لکھا تھا، بس ایک بار پکارنا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کمرہ خاموش، آواز ساکت تھی اور روشنی نارمل ہو چکی تھی، مگر یہ خاموشی معمول کی خاموشی نہیں تھی۔ وہ سناٹا تھا جو کسی طوفان کے آنے سے پہلے چھاتا ہے یا ختم ہو گیا۔ زویا نے بے اختیار ہتھیلی دیکھی، بس ایک بار پکارنا۔ یہ الفاظ اس کی جلد پر ہلکی روشنی میں چمک رہے تھے، جیسے زہران کی موجودگی کا ثبوت ہو۔ یہ بس میرا وہم ہے۔ زویا نے جلدی سے ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی نل کھولا خون کے رنگ کا پانی بہنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ زویا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ کیسے ممکن تھا؟ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی پلٹی آئینے میں کچھ حرکت ہوئی۔ وہ جا چکا تھا۔ مگر کیا واقعی؟ زویا نے آئینہ دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کوئی موجود ہے۔ کسی کی آنکھیں جمی تھی اس پر، کسی کا سایہ آس پاس منڈلا رہا تھا۔ یہ میرا وہم ہے، میں بس ڈر رہی ہوں، مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ وہ کہیں نہیں گیا۔ زہران۔ زویا نے بے اختیار سرگوشی کی، مگر جیسے ہی اس نے نام لیا دروازہ بند ہو گیا اور وہی سایہ۔ زویا کا سانس اٹکا۔ یہ سب کیا تھا؟ کمرے میں روشنی مدھم ہونے لگی، ہوا پھر تیز ہو چکی تھی۔ کیا وہ واپس آ رہا تھا یا کبھی گیا ہی نہیں تھا؟ زویا، آواز آئی بالکل قریب سے۔ زویا کا جسم کانپنے لگا۔ یہ وہ آواز تھی، وہی سرگوشی، وہ لمس جو ہمیشہ محسوس کرتی۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے، زویا نے خود کو تسلی دی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سچ ہے۔ وہ لوٹ آیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا زویا۔ یہ سرگوشی قریب آ گئی، جیسے کہ اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ زویا نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا اور جو اس کے سامنے تھا اس کے پیروں سے زمین نکلی۔ زہران۔ مگر یہ وہ زہران نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ نہیں بلکہ سیاہ تھی۔ اس کا چہرہ پرانی محبت نہیں بلکہ غصے سے بھرا تھا۔ تم نے جھوٹ بولا زویا۔ زویا کی زبان لرزی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ زہران آگے بڑھا۔ تم نے کہا تھا کہ محبت قید نہیں ہوتی۔ ہاں، میں نے یہی کہا تھا۔ زویا نے سر ہلایا۔ پھر مجھے کیوں پکارا؟ میں نے تمہیں نہیں پکارا، زویا نے جلدی سے کہا۔ تمہارا دل بولا زویا، تمہارا دل چاہتا ہے کہ میں واپس آؤں۔ یہ سچ نہیں ہے۔ مگر زویا کو خود بھی یقین نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ۔ اب تم کبھی نہیں جا پاؤ گی زویا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ زہران کی آواز سرگوشی نہیں تھی، وہ کھونچنے لگی۔ کمرے میں موجود ہر شے لرزنے لگی۔ نہیں، یہ سچ ہے، زویا نے کانپتی آواز میں کہا۔ تم نے کہا تھا کہ محبت میں قربانی دی جاتی ہے۔ ہاں، زویا نے جلدی سے کہا۔ تو اب تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ زویا کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ کیا مطلب؟ زہران آگے بڑھا، اس نے قریب آ کر سرگوشی کی۔ اب تم کبھی بھی اس دنیا میں نہیں رہو گی۔ نہیں، زویا نے چیخنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ کھڑکیوں کے پردے سرکنے لگے اور زویا کو لگا جیسے وہ ہوا میں معلق ہو چکی ہو۔ اب تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ زہران، یہ مت کرو، زویا نے گڑ گڑاتے کہا۔ مجھے چھوڑ دو۔ زہران آہستہ سے مسکرایا۔ اب تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا زویا۔ یہ محبت نہیں ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ محبت کسی کو قید نہیں کرتی۔ لیکن میں تمہیں قید نہیں کر رہا زویا، تمہیں ساتھ لے جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اچانک زویا کو لگا جیسے وقت رک گیا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا، سب اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر زویا نے آنکھیں کھولی۔ وہ بستر پر تھی، سب نارمل لگ رہا تھا۔ کوئی زہران نہیں تھا، کوئی جن زادہ نہیں، یہ سب خواب تھا۔ زویا نے ارد گرد دیکھا، مگر سب ویسا تھا۔ ایک چیز بدلی تھی، اس کی ہتھیلی پر کچھ لکھا تھا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے ہتھیلی دیکھی۔ تم اب میری ہو زویا۔ زویا کے کانوں میں ایک چیخ کی باز گشت گونجی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اگر خواب تھا تو اس کا لمس حقیقی کیوں لگ رہا تھا؟ اگر حقیقت تھی تو وہ اب تک بستر پر کیوں تھی؟ مگر سب سے خوفناک بات یہ کہ اس کی ہتھیلی پر موجود وہ جملہ کسی اندیکھی روشنی میں چمک رہا تھا۔ تم میری ہو زویا، میں آزاد ہوں یا قید؟ زویا نے جھٹکے سے ہتھیلی رگڑ کر مٹانے کی کوشش کی، مگر وہ تحریر ویسی رہی۔ یہ حقیقت تھی۔
زہران واقعی واپس آ چکا تھا۔ زویا نے تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ گھر بالکل خاموش تھا، سب نارمل تھا، مگر خاموشی خوفناک تھی۔ کاشف، زویا نے ہلکے سے پکارا مگر جواب نہ آیا۔ یہ سب کیا تھا؟ کہیں وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور دنیا میں تو نہیں جا چکی؟ وہ اب بھی یہی ہے؟ زویا، یہ آواز وہی سرگوشی۔ زویا کا سانس اٹکا۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ مگر پھر ایک دم کھڑکیوں کے پردے زور سے ہلے، ہوا تیز ہوئی، کمرہ دھیرے دھیرے تاریکی میں ڈوبا۔ زویا، آواز قریب آ چکی تھی۔ زویا نے تیزی سے مڑ کر دیکھا، وہ وہاں کھڑا تھا۔ زہران، میں نے کہا تھا نا زویا، اب میری ہو، مجھے چھوڑ دو زہران۔ زویا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم جکڑ گئے، جیسے کسی اندھے کی طاقت میں قید ہو۔ زہران، یہ غلط ہے۔ زہران کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ محبت غلط نہیں ہوتی زویا، تمہیں محبت کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ محبت نہیں، قید ہے۔ زویا کی آواز لرزی۔ اگر قید ہے تو یہ وہی قید ہے جس میں تمہارا دل بھی رہنا چاہتا ہے۔ زہران نے آہستہ سے کہا۔ میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا زہران، زویا نے سخت لہجے میں کہا، مگر تمہارا دل جانتا ہے کہ تم مجھے پکار رہی ہو۔ زویا کے لب کانپے۔ نہیں، ہاں زویا، اب تم نے مجھے محسوس کیا ہے، ہمیشہ سوچا ہے۔ تم نے چاہا کہ میں واپس آ جاؤں، میں آ گیا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چاہتی، زویا چیخی۔ زہران کی آنکھوں میں ایک لمحے کو دکھ ابھرا مگر وہ غائب ہو گیا۔ اچھا، اگر نہیں چاہتی تو مجھے دیکھنے کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ زویا خاموش ہو گئی۔ یہ جھوٹ تھا، یہ واقعی خاموشی سے سب تسلیم کر رہی تھی۔ اب تم کبھی نہیں جا پاؤ گی زویا، میرے ساتھ چلو گی؟ نہیں، زویا نے زور سے کہا۔ تم نے کہا تھا محبت قید نہیں ہوتی، مگر تمہیں آزاد نہیں کروں گا اب۔ یہ تمہاری محبت نہیں، غرور ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر واقعی محبت کرتے تو جانے دو۔ زہران کی آنکھوں میں کچھ لمحے بے چینی ابھری مگر وہ مسکرایا۔ اب تم نہیں جا سکتی زویا۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ زویا نے غصے سے کہا۔ یہ قسمت نے کہا۔ بچنے کی کوئی راہ؟ زویا کا ذہن کام کر رہا تھا۔ اگر زہران واقعی واپس آ چکا تھا تو کیا نجات پانے کا کوئی راستہ تھا؟ کیا وہ اسے دوبارہ جانے پر مجبور کر سکتی تھی؟ زہران، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ثابت کرو۔ زویا نے سر اٹھایا۔ کیسے؟ مجھے جانے دو۔ زہران کی آنکھوں میں اداسی ابھر آئی۔ ممکن نہیں زویا، محبت قربانی مانگتی ہے زہران، تمہیں جانے دینا میرے لیے ممکن نہیں۔ کیوں؟ زویا نے قدم آگے بڑھایا۔ زہران نے گہری سانس لی۔ کیونکہ تمہیں کھو نہیں سکتا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مگر تم نے مجھے قید کیا۔ یہ قید نہیں، ہمیشہ کا ساتھ ہے، آزادی یا فنا۔ اگر تمہیں چھوڑ بھی دوں تو تم مجھے دوبارہ پکارو گی۔ نہیں، ایسا نہیں کروں گی، زویا جلدی سے بولی۔ تمہارا دل تمہیں جھوٹا ثابت کرے گا۔ میں انسان ہوں زہران، مجھے اپنی زندگی جینے دو۔ زہران نے لمبی سانس بھری۔ تمہیں چھوڑ دوں تو کیا خوش رہو گی؟ زویا نے نظر جھکائی۔ ہاں۔ زہران نے لمحے کو کچھ سوچا اور دھیرے سے بولا، تو پھر جاؤ۔ زویا کا دل دھڑکا۔ کیا یہ واقعی ہو رہا تھا؟ تم مجھے جانے دے رہے ہو؟ ہاں، مگر یاد رکھنا۔ زہران کی آواز مدھم ہو گئی۔ اگر ضرورت پڑے تو بس ایک بار پکارنا۔ اچانک روشنی چمکی، زویا کے سامنے کا منظر بدلا۔ وہ کمرے میں تھی، سب کچھ نارمل تھا، زہران جا چکا تھا، زویا بستر پر اکیلی تھی۔ یہی وہ زندگی تھی جو وہ چاہتی تھی، نارمل زندگی، بغیر کسی پراسرار سائے کے، بغیر کسی جن ذات کی موجودگی کے۔ مگر دل کیوں بے قرار تھا؟ کیا وہ واقعی خوش تھی؟ زویا نے گہری سانس لی، آئینے میں خود کو دیکھا۔ آنکھیں تھکی، چہرے پر عجیب الجھن۔ یہ سب حقیقت میں ہوا تھا یا خواب تھا؟ مگر پھر کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زویا کا جسم کانپا۔ یہ کون ہے؟ وہم یا حقیقت؟ زویا نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ یہ صرف وہم تھا، ہاں بس وہم۔ مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ آہستہ سے کمرے سے نکلی۔ گھر میں سب نارمل لگ رہا تھا مگر کچھ تھا جو بدلا، کچھ تھا جو غیر معمولی محسوس ہوا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی اس کے قریب ہو۔ کسی کی آہٹ۔ اچانک سیڑھیوں پر ہلکی آہٹ ہوئی۔ زویا کے جسم میں سنسناہٹ دوڑی۔ یہ کون تھا؟ کاشف اس کے سامنے تھا۔ نظریں عجیب انداز میں زویا پر تھی۔ تم کہاں جا رہی تھی؟ میں پانی لینے آئی تھی، زویا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، زویا نے جلدی سے جواب دیا مگر دل زور سے دھڑکا۔ کاشف کی آنکھوں میں عجیب تھا، کچھ ایسا جو پہلے نہیں تھا۔ زویا، جی؟ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ زویا کا خون جیسے رگوں میں جمع۔ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں،
مگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمیشہ ہمارے آس پاس رہتا ہے۔ زویا کا جسم لرزنے لگا۔ کیا وہ بھی زہران کی موجودگی محسوس کر رہا تھا؟ یہ وہم ہوگا کاشف، زویا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ کاشف خاموش ہو گیا، مگر آنکھوں میں عجیب اضطراب تھا، شاید، مگر آواز میں یقین نہیں تھا۔ پرانی یادیں یا حقیقت؟ زویا نے دوبارہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب ختم ہو چکا تھا، زہران جا چکا تھا، پھر بے چینی کیوں؟ رات کے اندھیرے میں سب خاموش تھا۔ زویا نے آسمان دیکھا، کہیں نہ کہیں اسے لگ رہا تھا کہ وہ موجود ہے۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے، زویا نے خود کو یقین دلایا، مگر اچانک اس کے کانوں میں سرگوشی گونجی۔ بس ایک بار پکارنا زویا۔ زویا کے جسم میں جھرجھری دوڑی۔ یہ ممکن نہیں، مگر حقیقت تھی۔ اگلی صبح زویا نے سب کچھ نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی کچن میں گئی، فریج کھولا، اندر سرخ گلاب تھا۔ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے تیزی سے گلاب اٹھایا، مگر جیسے ہی اسے چھوا اس کے ہاتھ جلے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ زویا، تم ٹھیک ہو؟ زویا نے چونک کر دیکھا، کاشف اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، زویا نے گلاب چھپایا، مگر کاشف کی نظریں اس پر جم چکی تھی۔ یہ سب عجیب ہو رہا ہے زویا، کیا مطلب؟ مجھے لگتا ہے یہاں کچھ ہے یا کوئی ہے۔ زویا کا سانس رکا۔ کیا کاشف بھی زہران کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا؟ ایک اور نشانی۔ اگلی رات زویا نیند میں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کون ہو سکتا؟ زویا نے بمشکل خود کو اٹھایا، دروازہ کھولا، سامنے کوئی نہیں تھا، مگر فرش پر کچھ لکھا تھا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے نیچے دیکھا، اور جیسے ہی الفاظ روشنی میں واضح ہوئے اس کا دل دھڑکا۔ اب تمہیں بھی میری ضرورت پڑنے لگی ہے زویا۔ زویا کا جسم لرزنے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ جا چکا تھا، مگر کیا واقعی گیا تھا؟ کیا میں دوبارہ اسے پکاروں؟ زویا کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کیا وہ اب بھی آس پاس تھا؟ وہ گیا ہی نہیں تھا؟ کیا بس یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ زویا اس کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ زویا نے مٹھیاں بھیجی۔ نہیں، میں اسے دوبارہ نہیں بلا سکتی۔ مگر اگر وہ واقعی قریب تھا، اگر وہ واقعی چاہتا تھا کہ زویا اسے دوبارہ پکارے تو؟ زویا کے لب کھلے، مگر الفاظ نہ نکلے۔ زویا کی زندگی میں نیا موڑ آنے والا تھا، ایسا موڑ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، نہ اس کی روح تیار تھی۔ یہ محبت تھی یا کوئی نہ ختم ہونے والی آزمائش؟ سب کچھ نارمل مگر بدلا ہوا تھا۔ کئی ہفتے گزرے۔ زویا نے زہران کے خوف کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی، مگر بے نام سا احساس اس کے دل میں موجود رہا، جیسے کوئی اب بھی اس کے آس پاس تھا، جیسے کوئی اب بھی اسے محسوس کر رہا تھا۔ کاشف کا رویہ بدلا، وہ اکثر چپ رہنے لگا، نظر چرا کر بات کرتا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ زویا، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، زویا نے مسکرا کر جواب دیا، مگر اس کے دل میں طوفان چھپا تھا۔ کچھ غلط، بہت کچھ عجیب، حیران کرنے والی خبر۔ ایک دن زویا نے خود کو تھوڑا عجیب محسوس کیا، سر میں درد ہونے لگا، بدن تھکاوٹ سے چور ہو گیا، شاید نیند پوری نہیں ہوئی۔ اس نے خود کو تسلی دی، مگر پھر دل متلانے لگا، بے چینی بڑھی۔ زویا نے گھبرا کر کلینک جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ صرف کمزوری ہوگی یا شاید موسم کی تبدیلی کا اثر، مگر جو خبر وہاں ملی اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ زویا، تم ماں بننے والی ہو۔ زمین جیسے زویا کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ زویا نے کانپتی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ ہاں، تصدیق ہو چکی ہے، مبارک ہو۔ مگر یہ خوشی نہیں تھی، یہ خوف تھا۔ زویا کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ بچہ کس کا تھا؟ کاشف یا زہران؟ زویا کی سانسیں اٹکنے لگی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں سوال گردش کرنے لگے۔ کیا زہران جا چکا تھا، یا کیا وہ یہی موجود تھا؟ اس کے اندر، اس کے وجود میں یہ خبر کاشف تک پہنچی تو؟ زویا کے لیے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کاشف کو کیسے بتائے۔ اگر یہ بچہ تھا تو سب ٹھیک تھا، مگر اگر زہران تھا تو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ زویا نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر کہیں نہ کہیں اس کا دل جانتا تھا کہ کاشف کا رد عمل خوفناک ہوگا۔ زویا نے فیصلہ کیا کہ حقیقت چھپائے گی، مگر کاشف کی نظروں میں پہلے ہی بے چینی تھی۔ زویا، تم بدلی ہوئی لگ رہی ہو۔ کچھ نہیں، بس طبیعت خراب تھی۔ زویا نے ٹالنے کی کوشش کی، مگر ایک دن زویا نے ہمت کی۔ کاشف، میں امید سے ہوں۔ کاشف نے حیرت سے زویا کو دیکھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں عجیب خوف ابھرا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ ہاں، زویا نے سر ہلایا۔ کاشف کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ کاشف کئی دن چپ رہا،
اس کا رویہ بدلنے لگا، وہ زویا سے نظریں چرانے لگا۔ یہ کیا تھا؟ کیا وہ بھی شک کر رہا تھا؟ ایک دن اچانک کاشف نے زویا کو گھور کر دیکھا اور بولا، زویا سچ بتاؤ، یہ بچہ میرا ہے؟ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہ کاشف یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سچ جاننا ہے۔ زویا پیچھے ہٹی۔ یہ تمہارا وہم ہے۔ کاشف کی آنکھوں میں شک تھا، یا پھر کسی اور کا؟ یہ لمحہ زویا کی زندگی کا خوفناک لمحہ تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے زویا کے ارد گرد عجیب چیزیں ہونے لگی۔ فرش پر اچانک سائے نمودار ہونے لگے، رات کے وقت کسی کے قدموں کی چاپ گھونچنے لگی، دروازے خود کھلنے بند ہونے لگے۔ زویا نے کئی بار محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہوتا ہے، مگر وہاں کوئی نظر نہ آتا۔ کیا وہ واپس آ گیا تھا یا وہ گیا ہی نہیں تھا؟ خوفناک انکشاف۔ زویا نے ایک دن آئینے میں دیکھا، اس کے پیٹ پر ہلکی سرخی نظر آئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کوئی معمولی نشانی نہیں تھی، یہ کسی اور دنیا کی نشانی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زویا کی آنکھوں میں خوف ابھرا، مگر آئینے میں کسی اور کا عکس دکھائی دیا۔ زہران، میں نے کہا تھا زویا، اب تم ہمیشہ میری ہو، یہ بچہ جن ہے۔ زویا چیخ کر پیچھے ہٹی، مگر زہران کا عکس مسکراتا رہا۔ ممکن نہیں، یہ حقیقت ہے زویا، یہ بچہ انسان نہیں ہے۔ زویا کی روح کانپ اٹھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، تم نے مجھے بلایا تھا زویا، میں ہمیشہ یہی تھا، یہ جھوٹ ہے۔ مگر زہران کی آنکھوں میں سچ تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں چھوڑوں گا؟ تمہارے خون میں میری نسل ہے زویا، یہ جھوٹ ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تم خود سچ جانتی ہو زویا۔ زویا کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ زویا کیا کرے؟ کیا وہ اس حقیقت کو قبول کرے یا بھاگنے کی کوشش کرے؟ مگر کیا کوئی جن ذات کی محبت سے بھاگ سکتا ہے؟ زویا نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو دی، یا اللہ، اس قید سے نکال دے۔ مگر ہوا میں صرف سرگوشی گونجی۔ تمہارے خون میں میرا وجود ہے زویا، اب تم مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ زویا کی چیخیں اندھیرے میں گم ہو گئی، جسم لرز رہا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ حقیقت ہے زویا۔ زہران کی آواز گونجی، تمہارا بچہ انسان نہیں۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں زویا۔ زویا نے چیخ کر کہا، محبت قربانی مانگتی ہے اور میں اپنی محبت کی قربانی دوں گی۔ زویا نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، یا اللہ، مجھے نجات دے، مجھے آزاد کر دے۔ اچانک کمرہ روشنی سے بھر گیا، ہوا تھم گئی، زہران کی چیخ گونجی، نہیں زویا، تم ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ مگر روشنی مزید تیز ہو گئی اور ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ آزاد زندگی۔ زویا کی آنکھ کھلی اور وہ ہسپتال میں تھی۔ کاشف پاس بیٹھا تھا، پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا، سب ٹھیک ہے؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ وہ آزاد تھی۔ زہران ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا اور اس کا بچہ ایک نارمل انسان تھا۔ زویا نے شکرانے کے طور پر آسمان کی طرف دیکھا۔ محبت قید نہیں تھی، محبت رہائی تھی۔ یہ اختتام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئی شروعات تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔